السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ستاروں کا بیان کے شو میں آپ کو پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے آپ کا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا اور آپ نے اپنے بارے میں پچھلے دفعہ جو بھی باتیں جانی ان پر اور جو ہمارے گیسٹ نے آپ کو ہدایات دی تھی ان پہ عمل بھی کیا ہوگا۔ آج ہمارے پاس اور بہت ساری انٹریز آئی ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں، ہمارے شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com/thelifetv.tv پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں، جس میں آپ نے اپنا پورا نام، اپنی جائے پیدائش اور اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اس کے علاوہ برتھ ٹائم آپ نے ہمیں انباکس کرنا ہے۔ پھر جیسے جیسے ہمارے پاس انٹریز آتی جائیں گی اور اگلے شو میں پھر ہم انہیں اپنے شو میں شامل کریں گے۔ تو ابھی چلتے ہیں فارمیٹ کے مطابق اپنے گیسٹ کی طرف، ابن کثیر صاحب کی طرف، اور پھر جانتے ہیں ان سے آج کے ہمارے ویورز کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اور ہفتہ کیسا گزرا آپ کا؟ بس اصل میں معمول جیسے ہماری سروس ہے، اس کے علاوہ دیگر سرگرمیاں اس کے مطابق۔ ویسے آپ ویورز کو بتائیں، کچھ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ صرف ایسٹرولوجسٹ ہی ہیں یا پھر کوئی اور بھی مصروفیات ہیں؟ میری تو یہ تو میں سمجھیں کہ امیچور کے طور پر فی الحال کر رہا ہوں۔ اچھا ہاں، ویسے میری تو میں ملازمت کرتا ہوں، اس کے علاوہ بس جی کمرشلی فی الحال کچھ عرصہ میں نے کیا تھا، لیکن میں نے اپنی دیگر سرگرمیوں کی وجہ سے اس کو آگے نہیں بڑھایا میں نے۔ چلے اب موقع ملا ہے تو کافی آپ کو اچھا رسپانس مل رہا ہے، کیسا لگتا ہے؟ ہاں اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک کے پیج پہ کافی لوگ پوسٹ کرتے ہیں آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ اور پوچھتے بھی ہیں، کافی ایجر رہتے ہیں اپنے بارے میں جاننے کے لیے۔ بالکل ہاں، یہ تو اصل میں یہ جو شعبہ ہی بڑا ہی حساس اور بہت ہی زیادہ دلچسپی کا حامل ہے، تو بلکہ ہر طبقے کو، جس طبقے سے بھی کوئی تعلق رکھے، وہ جو مستقبل بینی اور ایک خفیہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جاننے کا سب کو شوق ہوتا ہے۔ بالکل، اپنے بارے میں لوگ زیادہ سے زیادہ جاننے اپنے بارے میں، قسمت کے بارے میں، آنے والے حالات کے بارے میں، اور بس یوں تو یہ زندگی کا ایسا ہی بہت بڑا ایک شوق ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کل کیا ہوگا یا اس پردے کے پیچھے کیا ہے۔ بالکل، سب یہی جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم کل کی پہلے سے تیاری کر سکیں، لیکن جیسے ہم ہر شو میں شروع میں اور آخر میں ہمیشہ اس بات کو واضح کرتے ہیں، ابن کثیر صاحب بھی اس بات پہ کافی زور دیتے ہیں کہ ہمیں پوری طرح ان سب چیزوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک علم ہے یہ، مگر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے بڑا نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جانیں اپنے بارے میں، جو بھی ابن کثیر صاحب آپ کو بتائیں گے ظاہر ہے وہ اپنی نالج کے حساب سے بتائیں گے، مگر اس پہ بالکل پوری طرح ایمان رکھ لینا اور اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا آپ کو پریشان کر لینا، وہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ بندہ اگر اس کے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اور اپنی قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے اچھے بھلے مطلب مشکل حالات پر بھی قابو پا سکتا ہے، اور اپنی نااہلی اور اپنی کم ہمتی سے اچھی بھلی قسمت کو بگاڑ سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ چلے اب پہلے ایک ہماری ویور ہے یمنا متھن، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں۔ یمنا متھن نام ہے ان کا اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 9 فروری 1993۔ اس کے علاوہ ان کی جائے پیدائش ہے کراچی اور پیدائش کا وقت ہے ان کا دوپہر کے 2:20۔ ٹھیک، پہلے آپ جو باتیں بتانا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں، کچھ خصوصیات اور کچھ جو بھی آپ احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں وہ بتا دیں، پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اپنے بارے میں سوال کہ ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، لیکن بہرحال ان کی زندگی، ان کی قسمت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بہت اچھی قسمت کے حامل ہیں، اور خاص یہ کہ ان کی زندگی میں دولت، پیسہ اور یہ آسائشیں زندگی میں جی بھر کے خوب رہیں گی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اب یہ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ انہیں کوئی وہ دانتوں کے امراض اور پیٹ کے امراض، اور اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے یعنی جو ڈائجسٹو سسٹم سارا ہوتا ہے، جی جی، اس سے متعلقہ کچھ مسائل درپیش رہیں گے۔ اچھا، ہیلتھ کے ایشوز سے متعلق لاحق رہیں گے انہیں، اور یہ کہ یہ بہت زبردست قسم کے آرٹسٹ ہیں، خصوصیت سے ان کے آرٹسٹ مجھے جو امید نظر آ رہی ہے وہ اس بنا پر کہ شاید انہیں
پاکستانی معاشرے میں تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے لیکن بہرحال اس حد تک نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا رقص قدرتی قسم کا گاڈ گفٹڈ عبور ہونا. مطلب کس طرح کا ٹریڈیشنل پاکستانی یا پھر وہ سالسا ٹائپ؟ اصل میں یہ رقص جو ہوتا ہے ایک بہت بڑا ایک فن ہے، اس میں ردم کا مسئلہ ہے نا، ردم کے ساتھ میچ کرنا اور قدرتی طور پہ ہم آہنگی پیدا کرنا، یہ پھر ہر کسی کی خام خاص سے نہیں پیدا ہو سکتا، یا جو خدا دار صلاحیت ہو یا ایک طویل مشق ہو. اچھا صحیح، انہیں خدا دار صلاحیت ہے. اچھا یمنا آپ نے سن لیا یو کوڈ بی اے گریٹ ڈانسر، تو آپ سوچیے گا اس بارے میں. اچھا اس کے علاوہ یمنا اپنی اسٹڈیز کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہیں کہ اسٹڈیز کے کیا معاملات رہیں گے، کس طرح کی ان کی آگے جاب لائف کیسی رہے گی، جاب اچھی ملے گی نہیں ملے گی؟ ہاں جاب کے حوالے سے بھی جاب بھی ان کو بہت اچھی ملے گی، ایسی جاب ملے گی جس میں انہیں ہر دل عزیز شخصیت بنے گی اور وہاں پر ان کی بڑی اہمیت اور حیثیت ہوگی. اچھا تعلیم کے حوالے سے یہ کوئی اس میں شک شبہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی خاص مسئلہ پریشانی لاحق ہو، تو اپنی تعلیم جو طے کی ہوئی ہے، جو انہوں نے ہدف مقرر کیا ہوا ہے، اس کو یہ پورا کرنے کی. اچھا جاب کس طرح کی ان کے اس میں ہے؟ دیکھو ایسا لگ یوں رہا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک تو ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹو تو وہ ایک لہذا موضوع، لیکن وہ ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی آرٹ کا اور کچھ خواتین سے یا جو کہتے ہیں گلیمر سے مطلب کسی طور پر بھی واسطہ پڑتا رہے گا. اچھا ٹھیک ہے. ایک چیز اور ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی میرڈ لائف کیسی رہے گی، کب شادی ہوگی؟ لڑکیوں کو اس بارے میں کافی وہ ہوتا ہے کہ بھائی جلدی سے جلدی پتہ چل جائے ہماری شادی کب ہوگی. دیکھتے ہیں قریب 3 چانس کب تک ہے. ابھی ان کی عمر غالباً 20 سال ہے، 20 سال تقریباً پورے ہو گئے. دیکھیں ابھی ظاہر جو ستاروں کا ایک فارمولہ ہوتا ہے، اس فارمولے کو اگر پیش نظر رکھتے ہیں تو میں یوں لگ رہا ہے کہ یہ اسی سال میں کوئی ایسے اسباب بننے چاہیے. اچھا بننے چاہیے، اور اگر پھر نہ بنے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کچھ بڑا گیپ آ جائے گا. کتنا بڑا گیپ تقریباً؟ ابھی تو میں کیا 21 سال میں 20 سال تو سر کا سب سے موجود ٹائم تو یہی چل رہا ہے. اچھا سر یہی چل رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ سال بھر کے دوران ہو جائے گی، مطلب فارغ ہو جائیں گی، فارغ ہو جائیں یا کم سے کم بند جائیں کہ جی منگنی ہو گئی تھی، اچھا یہ ہو گیا، اس ٹائپ کے معاملات کی طرف صاف واضح اشارہ ہے. اچھا اور کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ اور بس انہوں نے یہی پوچھا کہ فیوچر لائف کس طرح کی گزرے گی شادی کے بعد کی؟ دیکھیں شادی کی تو میں کوئی خاص اس میں جو کہتے ہیں لفظ گارنٹی تو نہیں دیتا ہوں کہ شادی کی لائف کتنی اچھی ہوگی. مطلب وہی مجموعی زندگی کے جو معاملات ہوں گے نا، مجموعی زندگی کے جن کے معاملات ہوں گے وہ بہتر ہوں گے. وہ مجموعی معاملات، کبھی کبھی کسی کی اگر میاں اچھا ملا لیکن گھر میں تندرستی ہوئی، اچھا بچے اچھے پڑھ نہ سکے، اچھی ان کی تربیت نہ ہو سکی، گھر کے اور مسئلے مسائل ہوئے تو بھی زندگی مطلب ادھوری ہے. کھٹاس آ جاتی ہے. اور اگر مطلب یعنی کہ خاوند برا ہے یا کوئی اور گھریلو ازدواجی محرومی ہے لیکن پیسہ ہے، دولت ہے، اختیار ہے، ملازمت ہے، اچھا مالیات اچھے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. اچھا جی چلے بہت بہت شکریہ. تھوڑی سی کباہت انہیں رہ سکتی ہے شادی شدہ زندگی کی نسبت سے، تھوڑی سی کباہت اندیشہ ہے، لیکن وہ بات حتمی نہیں ہے. آپ اس کی مزاحمت کریں، کس طرح مزاحمت کریں؟ علمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اور اپنے رویے کے لحاظ سے. چلے یمنا ویسے آپ اپنی ڈانسنگ کریئر کے بارے میں سوچیے گا، کیونکہ پاکستان کو آئی تھنک بہت اچھے ڈانسرس کی کافی ضرورت ہے. تو ابھی اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. بریک سے واپس آ کر پھر ہم اپنے دوسرے ویورز کے بارے میں جانیں گے. اسٹے ٹیونڈ ٹو دی لائف.
overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटीरियल उठाया है और ईद के हवाले से चूँकि मेरे जहन में यहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि जो कि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कंसिलेशन के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं। और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटीरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़ Now everyone asks why Asian Malik? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asian Malik. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का भी guard select करते हैं. They see what are their requirements,
वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the cards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Amar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. वेलकम बैक नाज़रीन, सितारों का बयां में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद है आप हमारा शो एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े मज़े की बातें जान रहे होंगे अपने बारे में। आपको अगर अपने बारे में कुछ भी जानना है हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट और पामिस्ट मिस्टर इब्न कशीर साहब से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू, जो कि है www.facebook.com/thelifetv.tv। अभी वापस चलते हैं इब्न कशीर साहब की तरफ और जानते हैं हमारी दूसरी व्यूवर के बारे में जिनका नाम है सैयदा एनी मुजफ्फर। जी इब्न कशीर साहब, अभी इनकी डिटेल्स हम देख रहे थे कि 11 अक्टूबर 1992 इनकी पैदाइश है और कराची की पैदाइश है और दोपहर 12 बजे का टाइम है। इनके बारे में क्या खसूसियात हैं, क्या इनको ख्याल रखना चाहिए, कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह? एक अहम बात ये कि इनका भी इस पहलू से बड़ी गनीमत बात ये है कि माली खुशहाली, वो सबसे अहम चीज़ है माली खुशहाली, बहुत ही अहम आजकल तो बहुत है, बल्कि सिर से ही अहम है, वही बाकी कुछ भी अहम नहीं है। तो माली खुशहाली अल्लाह ताला ने नसीब करेगा और वो शायद शुरू से ही इनके पास है माली खुशहाली और आगे भी ये सूरत हाल रहेगी। इसके बाद ये कि आगे जाके लग ये रहा है कि कोई समाजी सियासी सतह पर, इंतज़ामी सतह पर कोई अपना मकाम पाएंगे। अच्छा। हाँ, और इसके साथ साथ ये लाजमन है कि ये कोई लाजमन है किसी अच्छे बड़े मकाम को अचीव करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह, पाकिस्तान को ऐसे टैलेंट की बहुत ज़रूरत है। और इसमें इनकी वालदा का साथ में बड़ा लगाव है, बड़ी खिदमत है इनकी। और इसके साथ ये कि वैसे लड़कियां ज्यादातर अपने वालिद से कहा जाता है क्या सिस्टम होता है कि बच्चे माँ से और बच्चियाँ वालिद से ज़्यादा कुर्बत रखती हैं। इसके आप कुछ सवाल कीजिए। मैं इनके बारे में, लड़कियां आजकल बड़ी, भाई मैं देखती हूँ काफ़ी पुरजोश अपने करियर और अपनी स्टडीज़ के बारे में। ज़्यादातर इन्होंने सब जितने भी हमारे पास एंट्रीज आई हैं उन्होंने सब ने यही जानने की कोशिश की है कि भाई हमारा करियर कैसा होगा, हमारी जॉब कैसी होगी, हमारी अब्रॉड जाने के चांसेस हैं या नहीं, पढ़ाई के लिए या फिर किसी दूसरे सिलसिले में या फिर शादी के बाद। एक तो ये बात मैं मतलब ये लाइव प्रोग्राम में वाज़ेह कर रहा हूँ, यूँ भी शायद ये कहनी डिप्लोमेटिक तौर पर तो नहीं थी बेहतर, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जितनी रिसर्च हमारी होती है इस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में, तो ये इतनी मुख्तसर होती है कि इसमें हम सरसरी जो बातें फौरी में समझ में आ रही होती है, बिल्कुल हमें जो फौरी चीज़ समझ में आ रही होती है हम उसको फ़ौरन फॉलो करते हैं और उस पर ही बात करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत गहरी कैलकुलेशन करना चाहें और बात को बहुत नतीजा फिर जो कहते हैं ना कंक्रीट किस्म की बात करनी हो तो फिर हमें उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जो कि ऐसे लाइव प्रोग्राम में मुमकिन नहीं है। तो ये भी लोग पेश नज़र रखें कि जो लोग मतलब अगर चाहते हैं वो ईमेल एड्रेस मुझे भी मतलब करना पड़ेगा, नोट करा लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप हम फिर ये तो बहुत अच्छी सहूलत हो गई कि आप अगर अपने बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिव उसमें जानना चाहते हैं इब्न कशीर साहब से, आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बराह रास्त मतलब कांटेक्ट अपना वो दे रहे हैं। तो अब हम इसके बारे में आपसे अपने फेसबुक पेज पर बिल्कुल शेयर करेंगे ताकि आपको भी आसानी हो उन तक पहुंचने में, और फिर इब्न कशीर साहब भी जिस तरह भी होगा, जब भी उन्हें टाइम मिलेगा, जब भी फुर्सत होगी उनके पास, आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। तो अब इसमें ये वाज़ेह ये हो रहा है कि ये बिला शक व शुबा एक बहुत अच्छी पोजीशन पाने वाली खुशकिस्मत खातून नजर आ रही है।
یہ جو سوال انہوں نے کیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور خوشی کے علاوہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ذہن صرف ذہن ہوتا ہے کہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ میں کچھ بن جاؤں, ذائچہ اس کی بالکل برخلاف جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اس مقام کو نہیں پا سکتے. بہت سے لوگ سوچوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیول کا دیا ہوتا ہے کہ جس لیول کی وہ بات اونچی منزل کی طرف اور اونچے مقام کو پانا چاہتی ہیں. لیکن صلاحیتوں کے اعتبار سے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک سسٹم ہے, ایک میکنزم ہے. اس میکنزم کو ہم ابھی نہیں سمجھ سکتے, اس کی اپنی حکمتیں. تو وہ اس میں ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ سوچیں ہوتی ہیں اور کسی کے پاس قسمت ہوتی ہے. اچھا, جن کی قسمت ہوتی ہے وہ اونچی اور اعلیٰ بات سوچتے ہی نہیں, وہ صرف زندگی کے چھوٹے موٹے انجوائے پر ہی کر رہتے ہیں. اور جن کے اسباب نہیں ہوتے وہ بہت لمبی بات سوچتے ہیں, وہ بن جاؤں, یہ کر لوں, یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. لیکن ان کے راستے میں 100 رکاوٹیں اور بے شمار مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے اگر کیریئر کے بارے میں سوچا, آئندہ کی زندگی کے حوالے سے کہ کیا بنے گا, کیا ہوگا, بجائے کہ روایتی طور پر خواتین اور لڑکیاں وغیرہ جو پوچھتی ہیں کہ شادی کیسی ہوگی, کیسی ہوگی, کیسا ہوگا, تو ساس سے جھگڑے ہوں گے, نیند کیسی ہوگی, اکیلا کھاؤں گا, اپنا اکیلا شوق ملے گا نہیں ملے گا, کوئی بھی نہیں ہوگا, بھلے بعد میں اکیلے گھر میں آ کے ڈاکو مار کے چلے جائیں. تو وہ بات نہیں ہے. اور اچھی بات ہے کہ جو بات یہ انہوں نے پوچھی اور اس کے حوالے سے بالکل پازیٹیو رزلٹ آیا ہے سامنے. اور پازیٹیو رزلٹ کو ہمیں بھی دل سے خوشی ہوتی ہے جب کسی کو اچھی بات پوچھتا ہے اور اچھی بات ہی کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس حوالے سے یہ تو صاف ظاہر ہے کہ بہت اچھا ان میں رزلٹ ہوگا. شادی کے حوالے سے تھوڑی انہوں نے انڈین فلموں میں سنا ہوگا, انڈین جو سیریل چل رہے ہیں ان میں بھی سنا ہوگا, یہ منگلک ہیں. منگلک لفظ ہوتا ہے, بس اسی کو اگر وہ سمجھتی ہیں وہ سمجھ جائیں گی. منگلک کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. نہیں ایسے نہ کریں, تو بھی ایسا ہے تو وہ ایسا ایک جملہ بن گیا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ بچہ نہیں تو کم سے کم انڈین ڈرامے کہتے ہیں سب سمجھتے ہیں. اچھا, میں اتنا زیادہ انڈین ڈرامہ یا انڈین فلموں میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہے. وہ ایسا ہے کہ منگلک ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے, وہ کیفیت ان میں تھوڑی سی ذرا سی لو لیول ہے لیکن ہے سی. وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی ان کی شادی شدہ زندگی کے حوالے سے سوالیہ نشان پڑے ہوتے ہیں. اچھا, تو ان کو اس بارے میں تھوڑا خیال ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سی الرٹ رہے کہ یہ اس پہلو میں جو دیکھتی ہیں کوئی بات اپنے رویوں میں یا ان کے بارے میں کوئی شکوہ کرتا ہے کہ نہیں جی یہ بات ہے یا کوئی اور تھوڑی بہت کوئی کمی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں. بالکل. جب شادی کا میں تو سمجھتی ہوں کہ جب شادی کا ڈیسیجن ہے تو اسی وہ زیادہ احتیاط سے اچھے سے ڈیسیجن ہے. تو اس طرف سے بھی صحیح سروے کر لیں اور خود اپنا بھی سروے کریں. کیا کہتے ہیں آپ خود بھی نہیں. اچھا, میں اب سمجھی ہوں. میں نے اصل میں دراصل یہ لفظ پہلی دفعہ سنا تھا اس لیے اس کی اور نبی تشریح بھی ہے لیکن بارے میں صحیح ابھی کے لیے تھوڑا کافی ہے میرے خیال سے آگے بڑھتے ہیں. جی. اور ان کی پرسنالٹی کے بارے میں کچھ خاص بات ہے, کیسا نیچر ہے, اگریسو نیچر ہے؟ ویسے جس طرح کی باتیں آپ نے بتائی ہیں تو اس سے مطلب اندازہ ہے کہ کافی ہولڈ والی وہ لیڈی ہوں گی تو جو اپنے ڈیسیجنز کو اسٹینڈ بائی کرتی ہوں گی. ہاں, بات یوں ہی ہے جیسے جو آپ نے فرمائی ہے ویسی ہی بات ہے, لیکن پھر بھی ایک بڑی کہتے ہیں نا وہ ملٹی کلر شخصیت ہے, ملٹی کلر شخصیت ہے. اور اس شخصیت کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ باعلم بھی ہیں اور نرم بھی ہیں, کہیں پر دیکھیں سخت بھی ہیں, آرٹسٹک بھی جی بھر کے ہیں. اچھا, دوستی تعلق اور این جی او سے وابستہ ہیں یا نہیں تو غلط فلاحی کاموں میں بہت مصروف ہیں. اچھا, اور فلاحی کاموں کی طرف ان کی بڑی توجہ ہے. مطلب کائنڈ ہارٹیڈ ہے. ہاں, اور کام جو ہے اور ذریعہ آمدن کے معاملات میں جو ہے کہ وہاں سے بھی کچھ ایسا کوئی ان کے ذریعہ آمدن ہوگا اور ایسی کوئی فیلڈ ہوگی جس کا تعلق زمین سے ہوگا, تھوڑا سا مشقت سے وہ چیز دولت پیسہ آتا ہوگا. تو کیا ممکن کہ وہ میں اس کو اگر مرد ہوتا تو میں کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زمین سے نکلنے والی اشیاء کا کاروبار کرتا ہے. عورت کے بارے سے مجھے نہیں واضح ہو رہا کہ وہ پاکستان میں کس انداز میں وہ کیا ذریعہ ہوگا, شاید کچھ دن بعد واضح ہو جائے گی بات. لیکن ایسا ذریعہ ہوگا کہ جس میں زمین سے نکلنے والی چیزیں یا زمین کا لین دین اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
केमिकल्स का लेन देन, अच्छा अच्छा, इन मामलात के नतीजे में मतलब ये इनके हक में ज्यादा मतलब आप देखते हैं कि इन जराए से इनकी आमदनी का जरिया होगा। आमदन का जरिया अच्छा, ठीक है। होगा। एक जरिया ये भी होंगे कई जराए होंगे, एक जरिया ये भी होगा। और उसके बाद ये कि समाजी तौर पर बहुत अच्छी मुमताज़ पोजीशन पर होंगी, एक अच्छी पोजीशन पर होंगी। और पढ़ाई लिखाई के हवाले से हम देखते हैं तो तालीम भी वो तो आपने वाजे कर दिया कि हर लिहाज से सब आगे आगे निकलेंगी। बस ये कि जो कहते हैं ना अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप हमारे से वास्ता पढ़ता रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ज़ायचे का क्या कॉम्बिनेशन होता है। क्योंकि जी 12 घर होते हैं, 12 घरों में 7 सितारे होते हैं। जब 7 सितारे 12 घरों को पूरे तो पढ़ते नहीं हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो यहाँ 12 घर है तो 12 घरों में से लाजमी नहीं कि 12 के 12 घर आपकी जिंदगी के बिल्कुल सही होंगे। हाँ, सही होंगे। कहीं ना कहीं तो अप्स एंड डाउन होते हैं ना लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको महरूमी, कहीं ना कहीं आपको कह सकते हैं कि दुख तकलीफ से वास्ता पड़ता रहेगा। तो कहीं कम हो जाए, ये हो सकता है कि जिंदगी के दीगर मामले जो शोबा जात हैं उसके नताइज के नतीजे में आपके वो दुख तकलीफ काफ़ी दब जाए या कम हो जाए। अच्छा, या इसको हम साफ अल्फाज में या आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान को अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों की तरह से नवाजता है और आजमाता है। बिल्कुल सही। चले इनकी एक देखते हैं कि शादी की कब तक वो है। अच्छा, यहाँ ये भी बता दें, चले लड़की तो है ना, फिर जानना तो होता ही है। लेकिन या तो ये 2016 के 16 से 17 के दरमियान, नहीं तो 19 से 20 के दरमियान। अच्छा, सही। ये एक ऐसे मौके आएंगे जिनमें वाज़ेह तौर पर चांस बनेंगे और सही। आप उनको आप अवेल करें और उस वक्त में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर अब अपने नेक्स्ट उनके तरफ बढ़ते हैं। उनका नाम, जिनका नाम है सैयद मजहर हुसैन जैदी। लड़कों को भी शामिल कर लेते हैं वरना लड़की शिकायत करेंगे कि भाई सिर्फ लड़कियों के बारे में पता चलता है, तो लड़कों को भी शामिल कर लेते हैं। मजहर के बारे में जानते हैं। मजहर की जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई है वो है 10 अगस्त और 1992, और इसके अलावा जो है इनकी जाए पैदाइश कराची है और 7 बजे का शाम का वक्त है इनका। ठीक, ये अगर इन्हें देखें तो अगर इनकी शक्ल शुबात से अगर मैं गायबाना तौर पर इसका जिक्र करें तो यूँ लगता है जैसे एक बज़ाहिर करख्त सी नजर आने वाली शख्सियत। अच्छा, बज़ाहिर हल्की सी करख्त नजर आने वाली शख्सियत, लेकिन हकीकत लाजमी नहीं कि वो अपने पूरे शख्सियत के एतबार से करते हैं। एक तासुर जो होता है एक लोगों पे जो इम्प्रेशन पड़ता है वो इब्तदाई तासुर इस किस्म की शख्सियत के हामिल होंगे। और इसके बाद ये कि इन्हें ये ख़ास एडवांटेज ये हासिल होगा कि इन्हें किसी न किसी सूरत में विरासत, विरसा, माँ बाप की ये ननियाल की तरफ से या ददियाल की तरफ से कोई ऐसी रकम या जायदाद अच्छा मिलने का सबब बनेगा, जरिया बनेगा जो इनकी ज़िंदगी में अच्छा भला बेहतर नतीजा लाएगा। इसके साथ आप लड़के हैं तो लड़कों को तो बड़ी अपनी जॉब वगैरह की काफ़ी दिक्कत होती है, तो इनके करियर का क्या आप बताना चाहेंगे? क्या लड़कों के लिए काफ़ी अहम होती है ये बात। लड़कियां तो चले फिर भी कुछ होती हैं जो हाँ भाई वाकई में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनका ये लग रहा है कि ये कुछ सरकारी मुलाजिम होंगे या सरकारी मुलाजिम बनेंगे, उसमें एक दरमियाने दर्जे की पोस्ट के हामिल होंगे, बिल्कुल नीचे नहीं होंगे और गस्टर्ड भी शायद ना हो। अच्छा, लेकिन बस इसके लगभग दरमियान में ये ऐसी मुलाजमत और ऐसी हैसियत के हामिल होंगे। हो सकता है कि उसके बाद जाकर आगे आगे होते रहें, लेकिन जो इब्तदाई आगाज़ होगा वो दरमियान दर्जे से। सही। ये है इसके साथ इनकी करियर मतलब स्टडीज से रिलेटेड कुछ स्टडीज से रिलेटेड पे असल में ये
نہیں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں زیادہ. یہ تھوڑا سا ذہنی دو الفاظ ہیں کہ ایک سائیکولوجیکل اور نیوروٹک. ان دونوں حوالوں سے یہ تھوڑی سی پیچیدگی کا شکار ہے. اچھا جب یہ دماغ کے اور عقل کے یہ دونوں ستون جو ہیں یہ کسی پرابلم کا شکار ہو تو صاف ہے کہ زندگی میں آپ کے دیگر معاملات میں بھی اثر پڑ سکتا ہے. بالکل. ان کی نسبت سے لگ رہا ہے کہ انہیں زندگی میں بہت سے معاملات میں ہونا پڑے گا. اب اس کے ازالے کی کوشش کریں اور اس کی درستگی کی کوشش کریں. بالکل. اور ان کی صحت کے حوالے سے کچھ؟ صحت کے حوالے سے یہی ہے کہ خاص طور پر یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی نفسیاتی اور دماغ کی ساخت نیوروٹک اور سائیکٹرک ان دونوں کا کمبینیشن کے حوالے سے کچھ ایسی کیفیتیں درپیش ہے جو حقیقتاً ان کی زندگی کے آئندہ کے معاملات میں رکاوٹ یا ناکامی کا باعث ہو سکتی ہے. کچھ گھریلو معاملات یا پھر عام زندگی میں جو معاملات ہوتے ہیں ان سے کبھی کبھی بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. وہ بھی ہوتا ہے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یا پھر وہ بعد میں کچھ دماغ میں چوٹ لگ جاتی ہے تو دماغ کے جو اپنے جو دماغ ہے اس کے کسی قسم کا اس کی کارکردگی میں فالٹ آ جاتا ہے. اچھا. تو وہ نیوروٹک ہو گیا. بالکل. اچھا اس کے جیسے اس میں سر میں درد ہونا ہوتا ہے یا مائیگرین ہو گیا اس کے علاوہ مرگی کا دورہ ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کے دماغ سے متعلقہ امراض ہیں. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو دماغ کے اندر آپ کو چوٹ لگنے پر یا کسی چیز کی جو اس کی اپنے ضروریات ہوتی ہیں جیسے کہ مطلب ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی صحیح سے بچوں کی بہت سارے اس میں وہ اشارہ ہے. اور دوسرا اشارہ یہ کہ ذاتی طور پر اپنے رویوں کے اعتبار سے بھی تھوڑے سے یہ بس شاید وہ اسی کے ذریعے اثر یا ویسے ہی کوئی نفسیاتی ڈس آرڈر. چلیں ٹھیک ہے. ویسے پھر نظر کو چاہیے کہ اپنا تھوڑا سا خیال رکھیں اپنے بارے میں. ایک دماغی صحت نفسیاتی صحت یہ ان کی درستگی اور بہتری کی سخت ضرورت ہے. اچھا کسی اچھے کنسلٹنٹ سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. آج کل تو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کی ہیلتھ ہو جاتی ہے بہت اچھے سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے تو پاگل. اور ابھی کم عمر ہے. ابھی وہ حتمی طور پر اس درجے تک جا نہیں پہنچے کہ جہاں پر پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جائے. بالکل. آپ ابھی ماشاءاللہ ابھی تو آپ کی ٹین ایج سے آپ نکلے ہیں اور ابھی تو آگے بہت لمبا سفر ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس بارے میں غور کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہیں یا دوسرے ہمارے ویورز کچھ بھی جاننا چاہیں تو ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ابن کشیر صاحب کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ سے ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلس اپنے فیس بک پیج پر ضرور شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ہی سر آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے لیے. پھر سے آپ نے اپنی مصروف مطلب اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, یہاں آئے اور ہمارے ویورز کے بارے میں بتایا. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو شو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے.